آئیے آج ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جس پر عموماً ہم معاشی زاویے سے غور نہیں کرتے۔ اس تجزیے میں ہم عید الاضحیٰ کے سماجی اور خاص طور پر معاشی اثرات کا جائزہ لیں گے۔ یہ تمام تر بحث علامہ محمد عبدالشکور رضا قادری کے پیش کردہ دلائل پر مبنی ہے، جہاں ہم جانوروں کی قربانی کے اس عمل کو خالصتاً میکرو اکنامک یعنی وسیع تر معاشی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تاکہ اس تہوار کے پیچھے چھپے معاشی پہلوؤں کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکے۔ اس بحث کا آغاز ایک ایسے سوال یا اعتراض سے ہوتا ہے جو ہم نے اکثر سنا ہوگا۔ خاص طور پر کچھ حلقوں کی جانب سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ قربانی پر خرچ ہونے والی اتنی بھاری رقم اگر سیدھا غریبوں میں بانٹ دی جائے تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ علامہ قادری کے مطابق یہیں سے معاشی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نئے فکری زاویے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا محض ہاتھ میں نقد رقم پکڑا دینے سے غربت کا مستقل خاتمہ ہو جاتا ہے؟ یہ تجزیہ دراصل اسی تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی معیشت میں غربت کے دیرپا خاتمے کے لیے محض چند روپیوں کی جامد منتقلی کافی نہیں ہوتی، بلکہ ایک مستحکم اور معاشی سرگرمیوں سے بھرپور ماڈل درکار ہوتا ہے۔ اور یہیں سے دولت کی منتقلی کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہاں یہ استدلال پیش کیا گیا ہے کہ حقیقی معنوں میں غربت کا خاتمہ جامد خیرات سے نہیں ہوتا، بلکہ دولت کی ایسی منتقلی سے ہوتا ہے جو معاشی سرگرمیوں کا ایک متحرک پہیہ چلا دے۔ جب دولت امیر طبقے کی تجوریوں سے نکل کر مارکیٹ میں گردش کرتی ہے تو محنت کش اور نچلے طبقے کے لیے روزگار کے بے شمار مواقع خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا اس کے حجم کا اندازہ لگائیے۔ عید الاضحیٰ کے ان چند دنوں کے دوران اربوں روپے کی ایسی بچتیں جو پورا سال غیر متحرک اور بیکار پڑی رہتی ہیں، اچانک کیش یا سیال شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ معاشیات کا اس سیدھا سا اصول ہے کہ جب اتنی بڑی رقم ایک ساتھ مارکیٹ میں آتی ہے تو معاشی پہیے کی رفتار ڈرامٹک طور پر تیز ہو جاتی ہے، جس کا سیدھا فائدہ عام آدمی کو ہوتا ہے۔ معاشیات کی زبان میں اسے کینزین ملٹی پلائر یعنی کینز ملٹی پلائر کا نام دیا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کا کیا ہوا خرچ فوراً ہی کسی دوسرے شخص کی آمدنی بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا متحرک اور مسلسل چلنے والا چکر ہے جو براہ راست غریب طبقے کے حق میں کام کرتا ہے اور مجموعی قومی آمدنی میں کئی گنا اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ سپلائی چین میں آخر جاتا کہاں ہے؟ چلیے اس کا سفر دیکھتے ہیں۔ یہ رقم براہ راست کسانوں کے ہاتھ میں جاتی ہے، وہاں سے ٹرانسپورٹرز، پھر قصابوں اور آخرکار چمڑے کی وسیع صنعت تک پہنچتی ہے۔ یعنی محنت کش طبقے کے متعدد شعبے ایک ہی وقت میں اس پوری معاشی سرگرمی سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دور دراز دیہاتوں کے ان چھوٹے کسانوں کو ہی لے لیجئے جو پورا سال سخت محنت کر کے مویشی پالتے ہیں۔ ان کے لیے نقد رقم کی فراہمی کا یہ موقع محض ایک تہوار نہیں بلکہ ان کا سب سے بڑا ذریعہ آمدن ہوتا ہے۔ اسی ایک موقع پر وہ اتنی رقم کما لیتے ہیں جس سے سال بھر کے اخراجات، بچوں کی شادیاں یا پرانے قرضے بآسانی اتارے جا سکتے ہیں۔ اور بات صرف کسان تک محدود نہیں رہتی۔ جانوروں کو دیہاتوں سے شہروں کی منڈیوں تک لانے والے ٹرانسپورٹرز، سوزوکی اور ریڑھے والے اور مقامی قصابوں کا معاشی انحصار بھی اسی تہوار پر ہے۔ یہ وہ موسمی معاشی سرگرمی ہے جو نچلے اور درمیانے طبقے کے ہزاروں خاندانوں کی کفالت کا باعث بنتی ہے۔ خیر، فوری نقد رقم کے بہاؤ کے علاوہ قربانی کے مادی اور ذیلی فوائد بھی ہیں۔ یہ ایک ایسا ثانوی معاشی ایکو سسٹم پیدا کرتے ہیں جو سارا سال کمیونٹیز کو سہارا دیتے ہیں۔ جانوروں کا گوشت، ان کی کھالیں اور ان سے جڑی دیگر صنعتیں معاشرے کے فلاحی کاموں میں براہ راست حصہ ڈالتی ہیں اور ان کے مثبت اثرات سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ گوشت کی تقسیم کو ہی دیکھ لیجئے۔ قربانی کے گوشت کا ایک بہت بڑا حصہ معاشرے کے ان غریب ترین طبقات تک پہنچتا ہے جنہیں شاید پورا سال اچھا گوشت کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اس ماڈل کی بدولت وہ بھی بہترین پروٹین تک رسائی حاصل کر پاتے ہیں، جو معاشی اور سماجی اعتبار سے ایک انتہائی مثبت چیز ہے۔ اور پھر ان کھالوں کا کیا ہوتا ہے؟ یہ کھالیں نہ صرف ایک بہت بڑی چمڑے کی صنعت کو کچا مال فراہم کر کے روزگار پیدا کرتی ہیں، بلکہ ان سے حاصل ہونے والی خطیر رقم بے شمار مدارس اور فلاحی ہسپتالوں کی مالی معاونت کا بھی بڑا ذریعہ ہے۔ اسی فنڈنگ سے بے شمار غریب بچوں کی تعلیم اور مستحق مریضوں کا مفت علاج ممکن ہو پاتا ہے۔ دوہرا معیار یا ناقدین کے اخراجات کا تجزیہ۔ چلیے اب اس زاویے سے بھی بات کرتے ہیں۔ علامہ قادری کے تجزیے میں یہاں ایک بہت دلچسپ موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو قربانی کے دوران غریبوں میں تقسیم ہونے والی دولت ہے جو نچلے طبقے کو روزگار دیتی ہے، اور دوسری طرف عالمی سطح پر پرتعیش اشیاء اور وقتی تسکین پر ضائع ہونے والے وہ کھربوں ڈالرز ہیں جن کا کوئی حساب نہیں۔
اگر اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو مغربی اور ترقی یافتہ ممالک میں مہنگے فاسٹ فوڈ، اینٹی ایجنگ کاسمیٹکس، یہاں تک کہ پالتو جانوروں کے کھلونوں تک پر خربوں ڈالرز بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسی صنعتیں ہیں جن کا معاشی حجم تو بہت بڑا ہے، لیکن معاشرے کے غریب ترین افراد سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ مشاہدہ واقعی قابل غور ہے کہ جو لوگ قربانی کے معاشی پہلوؤں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے غریبوں کے سب سے بڑے ہمدرد بنتے ہیں، وہ ان بے تحاشا اور غیر ضروری لگژری اخراجات پر کبھی انگلی نہیں اٹھاتے۔ ان کے نزدیک خربوں ڈونرز کے یہ ضیاع بظاہر بالکل قابل قبول ہے اور اس پر مکمل خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ ذریعہ مواد میں ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ یہی ناقدین خود سارا سال روزانہ کی بنیاد پر چکن اور بیف کے برگر کھاتے ہیں، مہنگی لیدر جیکٹس پہنتے ہیں اور جانوروں کی چربی سے بنی مصنوعات بے فکر ہو کر استعمال کرتے ہیں۔ تب جانوروں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں آتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارا سال جانوروں کا بے دریغ استعمال کرنے کے بعد اچانک صرف عید کے موقع پر ہی یہ ہمدردی کیوں جاگ اٹھتی ہے؟ پیش کردہ دلائل کے مطابق اس رویے کو دراصل چنیدہ ہمدردی یعنی سلیکٹیو سمپتھی کہا جا سکتا ہے، جہاں اصولوں کا اطلاق صرف اپنی مرضی اور پسند ناپسند کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ دلائل کی اس تمام کڑی کو ملاتے ہوئے علامہ قادری اس حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ مخصوص تنقید دراصل غریبوں کے ساتھ کسی حقیقی معاشی ہمدردی کے بجائے مذہبی رسومات کی مخالفت سے جنم لیتی ہے۔ اصل ہدف معیشت کی بہتری نہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف مخصوص عقائد پر تنقید مقصود ہے۔ آخرکار جب ہم ان تمام دلائل کو میکرو اکنامک تھیوری کی غیر جانبدار اینک سے دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عید الاضحیٰ دراصل ایک انتہائی مؤثر اور غریب دوست معاشی ایکو سسٹم ہے۔ یہ تہوار معاشی جمود کو توڑ کر نچلے طبقے تک دولت کی روانی کو یقینی بنانے کا ایک بہترین اور عملی ذریعہ ہے۔ اس پورے جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک بہت ہی فکر انگیز سوال کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ فرض کریں اگر ناقدین کے مطالبے پر واقعی اس عمل کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے تو کیا اس سے ان امیروں کا نقصان ہوگا جن کے پیسے بچ جائیں گے، یا پھر ان محنت کشوں، کسانوں اور غریب طبقے کا جو اپنی معاشی بقا کے لیے پورے سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ان حقائق کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔